آج ہم شیخ مکی الحجازی کے ایک لیکچر کی روشنی میں پیغمبر اسلام کی شادیوں کے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور اس لیکچر میں ایک خاص روایتی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ تو چلیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا دلائل دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے عام سوال یہی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کیوں؟ ہم جس لیکچر کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اس کا جواب ایک خاص الزام کو رد کرتے ہوئے دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ انداز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بحث کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ لیکچر کے مطابق جو مرکزی تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی متعدد شادیوں کے پیچھے دنیاوی خواہشات کار فرما تھی۔ جی، تو لیکچر میں اس نقطہ نظر کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے جسے سلمان رشدی جیسے ناقدین نے بھی پیش کیا ہے، اور پھر لیکچر میں اسی ایک الزام کو بنیاد بنا کر ایک ایک کر کے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو سمجھیں کہ یہ الزام ہی اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ اب آتے ہیں مقرر کی بنیادی جوابی دلیل کی طرف، اور یہ دلیل پیغمبر کی پہلی اور سب سے طویل شادی پر مرکوز ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ ان کے پورے استدلال کا ایک طرح سے سنگ بنیاد ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات عمر کا فرق ہے۔ مقرر اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں پیغمبر نے ایک 40 سالہ اور وہ بھی بیوہ خاتون سے شادی کی۔ ان کے مطابق یہی ایک بات اس الزام کو چیلنج کرتی ہے کہ شادی کی بنیاد کوئی جوانی کی خواہشات تھیں۔ اور یہ نمبر بہت اہم ہے، 25۔ یہ ان سالوں کی تعداد ہے جو پیغمبر نے خدیجہ کے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارے، یعنی جوانی سے لے کر 50 سال کی عمر تک کا پورا دور۔ تو لیکچر کا اہم نقطہ یہی بنتا ہے کہ اگر مقصد واقعی نفسانی خواہشات ہوتیں تو جوانی کا پورا دور ایک عمر رسیدہ بیوہ خاتون کے ساتھ کیوں گزارا جاتا؟ مقرر کے مطابق یہی وہ بات ہے جو اس الزام کو سب سے زیادہ کمزور کر دیتی ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل کیسے آگے بڑھتی ہے۔ لیکچر سے جو دوسرا بڑا استدلال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شادیاں ذاتی انتخاب نہیں تھیں بلکہ ایک خدائی حکم تھیں۔ یہ تصور یعنی حکم خداوندی مقرر کی پوری دلیل کی بنیاد ہے۔ اس کے مطابق بعد کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں وہ اسی الہامی ہدایت کا نتیجہ تھیں۔ یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور لمحہ ہے۔ لیکچر میں اس مکالمے کا ذکر ہے جہاں صحابی عمر نے پیغمبر سے عائشہ سے شادی کے بارے میں سوال کیا اور پھر خود یہ نتیجہ نکالا کہ بھائی اگر شادی خدا کی مرضی سے تھی تو خدا نے یقیناً ایک پاکیزہ جیون ساتھی کا ہی انتخاب کیا ہوگا۔ اچھا، اب لیکچر میں ان مخصوص سماجی، سیاسی اور قانون سازی سے جڑی وجوہات کی تفصیل بیان کی جاتی ہے جو مقرر کے مطابق پیغمبر کی دیگر شادیوں کے پیچھے تھیں۔ یہ سلائیڈ بہت اچھے سے واضح کرتی ہے کہ ہر شادی کو ایک خاص مقصد کے تحت کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً زینب سے شادی ایک سماجی رسم کو ختم کرنے کے لیے، صفیہ سے ایک قبیلے کی دلجوئی کے لیے، جویریہ سے ایک سیاسی اتحاد قائم کرنے کے لیے، اور سودا اور سلمہ جیسی عمر رسیدہ بیواؤں کی کفالت کے لیے۔ تو دلیل یہ ہے کہ ہر شادی ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی فائدے کے لیے تھی۔ یہ ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ لیکچر میں بتایا گیا کہ جب صفیہ نے یہ خواب اپنے پہلے شوہر کو سنایا تو اس نے انہیں مارا اور کہا کہ وہ پیغمبر سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں۔ اس واقعے کو ایک پیشین گوئی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو اب ہم اس وضاحت کے تقریباً اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ آئیے لیکچر میں پیش کیے گئے مقرر کے نقطہ نظر کا ایک خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مقرر تاریخ، الہیات اور سماجی سیاق و سباق کو استعمال کرتے ہوئے ایک دفاعی بیانیہ تشکیل دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جوانی میں ایک ہی شادی، پھر خدائی حکم کا تصور، ہر شادی کا ایک خاص مقصد اور تعلیمات کو آگے پہنچانے کی ضرورت، یہ سب چیزیں مل کر اس الزام کو رد کرتی ہیں اور ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ جب بھی ہم تاریخی واقعات یا شخصیات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس دور کے سیاق و سباق کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر واقعی غور و فکر کرنا چاہیے۔